अला रसूलिल करीम आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक सिद्क़ है, सच्चाई। और अखलाकी ख़ूबियों में सबसे पहले जिस खूबी का नंबर आता है वो सच्चाई ही है। इंसान के हर अमल, हर कौल के पीछे और उसके दुरुस्तगी के पीछे बुनियाद ये होती है कि उसका दिल और उसकी ज़ुबान उस अमल का साथ दे रहे हों जो वो कर रहा है। इसी का नाम सिद्क़ है, इसी का नाम सच्चाई है। जो इंसान सच्चा है उसके लिए नेकी के रास्ते आसान हो जाते हैं, जबकि जो सच्चा नहीं है उसका दिल हर तरह की बुराई का घर हो सकता है। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे इस कदर मोहब्बत है कि मैं इसका इजहार इस तरह से करना चाहता हूँ कि मुझ में बुरी आदतें हैं जो पक्की हो चुकी हैं, पुख्ता आदतें हैं, और आपकी मोहब्बत में आपकी खातिर एक बुरी आदत कुर्बान कर दूँगा, छोड़ दूँगा। कहने लगा कि मैं बदकारी किया करता हूँ, चोरी किया करता हूँ, शराब पिया करता हूँ और झूठ बोला करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी खातिर एक बुरी आदत छोड़ना है तो झूठ बोलना छोड़ दो। उस शख्स ने वादा किया और घर चला गया। रात को कहीं शराब पी, अगले दिन मस्जिद नबवी में आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रात को शराब पी थी? कहने लगा, जी हाँ। अब ज़ाहिर है झूठ तो बोल नहीं सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये सुनकर खामोश हो गए, लेकिन बाकी असहाब को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसे बहुत बुरी लुक्स दी, बुरी नज़रों से घूरा। उस शख्स को डूब मरना आया कि ये क्या हो रहा है, सब लोग तो मुझे बहुत नफ़रत कर रहे हैं और इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। और इससे पहले तो वो आराम से झूठ बोल दिया करता था कि ऐसा तो मैंने नहीं किया, ये तो मुझसे नहीं हुआ, किसी को पता भी ना चलता था। अगली रात उसे चोरी का ख्याल आया तो उसने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैंने शराब पी थी तो शराब ही का पूछा, चोरी का नहीं पूछा। अब ऐसा ना हो कि मैं चोरी करूं तो आप चोरी ही का पूछें और फिर बाकी के लोग मेरा हाथ काट डालें पकड़ के। फिर उसे बदकारी का ख्याल आया। अब एक औरत के लिए ढूंढते ढांढते वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां पे उसे इस किस्म की औरत मिल सकती थी, मगर ये सोचकर बाज आ गया कि अगर कल फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत ही के बारे में पूछ लेते हैं और सबके सामने ऐसा सवाल कर लेते हैं तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। सुबह उठकर भागता हुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुँचा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपके साथ इस किए गए वादे ने तो मुझे कुछ करने लायक नहीं छोड़ा कि मैं कोई भी बुरा अमल कर पाऊँ। सच्चाई की आदत अज़ीज़ान गिरामी इंसान को बहुत सारी बुराइयों से बचा लेती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि सच्चाई हमेशा निजात दिलाती है, बचा लेती है, और झूठ हलाक कर देता है, बर्बाद कर डालता है। जो इंसान सच्चा होगा वह हर बुराई से पाक होने की कोशिश ज़रूर करेगा, उसका ज़मीर ज़िंदा रहेगा। जिस तरह ज़ुबान का सच्चा होगा इसी तरह ईमानदार भी होगा, वादे को पूरा करेगा, दलेर होगा, उसका दिल साफ़ होगा, रियाकार नहीं होगा और उसके दिल में निफाक नहीं होगा, पीछे कुछ और सामने कुछ कहने की उसे आदत नहीं होगी। सच्चाई दरअसल अल्लाह ताला की सिफ़त है। क़यामत के वादे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह ताला से ज़्यादा बढ़कर बात करने में और सच्चा कौन हो सकता है। परहेज़गारों की भी यही सिफ़त अल्लाह ताला कुरान मजीद में बताते हैं। सूरह ज़ुमर की आयत 24 का तर्जमा है, और जो सच्चाई को लेकर आया और इस सच्चाई को सच माना वही तो परहेज़गार हैं। गो कि सच्चाई से मुराद शरीयत है, दीन है, मगर सच्चाई का मफ़हूम बहुत वसी है। मालूम हुआ कि परहेज़गार असल में वो लोग हैं जो सच्चाई के साथ होते हैं, हर सच्ची बात को कबूल करते हैं और अपने हर कौल और हर अमल में सच्चाई का सबूत देते हैं। सिद्क़ और सच्चाई दर हकीकत अम्बिया का सबसे बड़ा वस्फ़ है, अल्लाह ताला का
फिर अल्लाह के अम्बिया का और उसके बाद तमाम नेक लोगों का। आप देखिए कि अम्बिया की सारी बातें, सारे दावे अगर सच्चाई पर मबनी ना हों तो नबूवत और तमाम दीन की बुनियाद गिर जाएगी। और अल्लाह ताला की हर बात को अम्बिया जूं का तूं अमानत के साथ, सच्चाई के साथ बंदों तक पहुंचा देते हैं। सूरह यासीन में अल्लाह ताला यही बताते हैं, वसदक़ल मुरसलून, कि अम्बिया ने, रसूलों ने सच कहा। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और किताब में इब्राहीम का हाल बयान करो क्योंकि वो बड़े सच्चे नबी थे। सूरह मरियम ही में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस किताब में इदरीस का हाल बयान करो, वो सच्चे नबी थे। हज़रत मरियम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने अल्लाह की बातों को सच मानने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। ख़ुद अल्लाह ताला उनके लिए गवाही देते हैं, व उम्मुहु सिद्दीक़ा, यानी हज़रत मरियम ईसा की माँ बड़ी सच्ची खातून थी। अल्लाह ताला ने जिन लोगों के साथ वादे फरमाए हैं अपने अजर के और अपनी अजीम मग़फ़िरत के, वो वादे किन लोगों के साथ हैं? उनमें इस्लाम, ईमान, अल्लाह की फरमा बरदारी और सबसे पहला दर्जा सच बोलने वालों का है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात आदल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सूरह अहज़ाब की आयत है। अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों से, मोमिन मर्द मोमिन औरतों से, अल्लाह के फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतों से, और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतों से जन्नत का वादा कर रखा है। अल्लाह ताला ने इनसे मग़फ़िरत का वादा कर रखा है और बहुत बड़े अजर का वादा कर रखा है। सच्चाई का सिला अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी में भी और इस ज़िंदगी में भी कामयाबी बताया है। हाज़ा यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़हुम। सूरह माइदा की आयत है कि आज के दिन यानी क़यामत के दिन सच्चे लोगों को उनका सच फ़ायदा देगा, नफ़ा देगा। इस्लाम में सच्चाई की इस कदर अहमियत है, यही नहीं कि सच्चाई इख्तियार करो, बल्कि ये ताकीद आई है कि सच बोलने वालों का, सच्चे लोगों का साथ दिया करो, सच्चे लोगों से ही ताल्लुक़ रखो, सच्चे लोगों से ही दोस्ती रखो, सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करो ताकि तुम भी सच्चे बन सको। सच्चाई के मानी आमतौर से सच बोलने के लिए जाते हैं, मगर इस्लाम की निगाह में इसके बहुत वसी मानी हैं, जिसके लिहाज से बात की सच्चाई ही नहीं बल्कि अमल की सच्चाई भी दरकार है। इमाम गज़ाली ने अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन में सच्चाई की 3 किस्में बताई हैं, फिर उन 3 किस्मों को 6 किस्मों में तकसीम कर दिया है। बात में सच्चाई, इरादे में सच्चाई, इरादे को पूरा करने में सच्चाई, अमल में सच्चाई, दीनदारी में सच्चाई। यानी हैं तो ये असल में 3 ही बातें। गौर किया जाए तो ज़ुबान की सच्चाई, दिल की सच्चाई और अमल की सच्चाई। उसके बाद उन्होंने इसको पूरा करने में, इरादा करने में, नियत करने में इसको 6 हिस्सों में कर दिया, लेकिन दर हकीकत ये 3 ही बातें हैं और हम इन तीनों को ही बताएंगे कि किस किस तरह से हम सच्चे हो सकते हैं। ज़ुबान की सच्चाई यानी जो बोला जाए वो सच पर मबनी हो, हर वो बात जो हम कहें वो खालिस हो, सच्ची हो, मुँह से सदाकत के सिवा कुछ ना निकले। ये सच्चाई की आम किस्म है और मशहूर किस्म है, और इसकी पाबंदी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वादे को पूरा करना, अहद करना, कौल को निभाना, ये भी इसी में दाखिल है। ये ईमान और इस्लाम की सबसे बड़ी निशानी है कि आप अपनी बात का पास करते हों, अपने कौल व करार का एहतराम करते हों, जो कहें वो करें। मुसलमान का इस्लाम और मोमिन का ईमान भी अल्लाह ताला से किया हुआ कौल और करार है, जबकि सिद्क़ के ख़िलाफ़ जो सिफ़त आती है वो झूठ है, और झूठ दिल के निफाक के हम मानी है। यानी सादिक़ के बिलमुकाबिल मुनाफिक आएगा, जिसे साबित हुआ कि सिद्क़ ईमान का, जबकि झूठ निफाक का सरमाया है। एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मुसलमान नामर्द हो सकता है यानी बुज़दिल हो सकता है? आपने जवाब में फ़रमाया कि हाँ, हो सकता है। फिर पूछा, क्या मुसलमान बख़ील हो सकता है, कंजूस हो सकता है? आपने जवाब दिया, हाँ, हो सकता है। उस शख्स ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है?
آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ آپ نے 2 اور جگہوں پہ فرمایا کہ مومن بخیل نہیں ہوتا، ایک جگہ فرمایا مومن بزدل نہیں ہوتا، لیکن بعض حالات میں، بعض معاملات میں، زندگی میں کبھی کہیں نامردی دکھانی پڑ جائے، بزدلی کرنی پڑ جائے تو مومن کر سکتا ہے، بخیلی کرنی پڑ جائے، کنجوسی دکھانی پڑ جائے، مومن کر سکتا ہے، جھوٹ بولنا پڑ جائے، جھوٹا بننا پڑ جائے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمٹ بتا دی۔ یہیں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور یہیں سے شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ناظرین کرام۔ ہم سچائی پر بات کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو پوری طرح سے چھوڑ نہ دے، یہاں تک کہ مذاق اور جھگڑے میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ سچائی سے ایمان اور جھوٹ سے نفاق کی پرورش ہوتی ہے، یعنی صدق کی راہ سے ایمان داخل ہوتا ہے اور نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ جو شخص سچا ہوتا ہے وہی ایمان والا ہو سکتا ہے اور وہی نیکیاں کرتا ہے۔ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے گناہ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے عرش پر صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ بدکاری کا راستہ بتاتا ہے اور بدکاری جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے یہاں عرش پر جھوٹا کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص زندگی میں کبھی سچ نہیں بولے گا اور وہ سچ بولنے والا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن عام طور سے جو جھوٹا ہوگا، جھوٹ بولتا رہتا ہوگا، اسے عرش پر فرشتوں کی نظر میں جھوٹا اور کذاب ہی کہا جاتا ہوگا، اور جو سچ بولتا رہتا ہوگا اسے صدیق کہا جاتا ہوگا، بھلے وہ کبھی کبھی جھوٹ اور یہ کبھی کبھی سچ ہی بول دے۔ اسی طرح دوسری قسم دل کی سچائی ہے، صدق یا سچائی۔ یہ دوسری قسم جو ہے یہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اس کو اخلاص کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی دل سے سچا ہونا۔ زبان سے سچے ہونے کے بارے میں تو صاف صاف ہے کہ جو آپ بول رہے ہوں وہ ٹھیک ہو، سچ ہو، لیکن دل کی سچائی یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، وہی بات جو آپ کے دل میں ہے وہی بات آپ کی زبان کہہ رہی ہے۔ اس حالت میں زبان کی سچائی سے بھی زیادہ اہمیت دل کی سچائی کی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات زبان سے سچ کا اظہار بھی جھوٹ ہو جاتا ہے اگر دل اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ منافقین کی یہی بیماری تھی، وہ زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہتے تھے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ زبان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، انہیں یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرتے تھے، ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، مگر دل سے نہیں مانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچائی اس کا نام ہے کہ زبان سے دل کی صحیح ترجمانی کی جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کا نام نفاق ہو جائے گا، جس کی برائی سے پورا قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عمل کی غرض کچھ اور ہو، یعنی دل سے آپ کچھ اور چاہتے ہوں، دل میں نیت کچھ اور ہو اور ظاہر میں کچھ اور ہو، تو بھی جھوٹ ہوگا، تو بھی وہ صدق یا سچائی میں شامل نہیں ہوگا۔ دل کی سچائی تو یہی ہے کہ جو زبان کہہ رہی ہے دل بھی وہی کہہ رہا ہو۔ قیامت کے دن، جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں بھی یہ حدیث سنائی تھی، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ایک عالم دین، ایک شہید اور ایک سخاوت کرنے والا دولت مند۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنے علم، دولت اور جان بازی کے کارنامے سنانے کا موقع دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا کہیں گے، یعنی جان دینے والے نے جان دی ہوگی، دولت دینے والے نے دولت دی ہوگی، عالم دین نے علم سیکھا اور سکھایا ہوگا، یہ کیا تو تینوں نے ہوگا، لیکن اس وقت ان کے دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ دل سے یہ کام اللہ کی خاطر نہیں کر رہے ہوں گے، اس لیے اس کام میں دل کی سچائی شامل نہیں ہوگی،
اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ سب کام میری رضا کے لیے نہیں کیے تھے، اور فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیں گے۔ گو کہ یہ بات سچ ہے، شہید نے جان دی، دولت مند نے دولت دی، عالم دین نے اپنا علم لٹایا، پھیلایا، مگر چونکہ ان میں اخلاص نہیں تھا، ان کے دل میں سچائی نہیں تھی، وہ محض شہرت حاصل کرنے کے لیے، ناموری حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹ کہہ دیا، اور ان کے کارناموں کا اجر یا ان کو جو بھی انعام و اکرام اللہ تعالیٰ نے دینا تھا وہ ان کی ناموری اور شہرت زندگی میں انہیں عطا کر دی، دنیا میں ہی انہیں دے کر فارغ کر دیا، اور اپنے یہاں اس کا کوئی اجر باقی نہیں رکھا۔ اور عزیزان گرامی، سچائی کی تیسری قسم ہے عمل کی سچائی، اور یہ سچائی سب سے بڑی اور سب سے مشکل سچائی ہے۔ عمل کی سچائی یہ ہے کہ جو نیک عمل ضمیر کے مطابق ہو، ظاہری اعمال ہوں یا باطنی اوصاف ہوں۔ اس لیے جن مسلمانوں کو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جان و مال اور جہاد کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نزدیک سچے ٹھہرے، جنہوں نے یہ کر دکھایا وہ سچے ٹھہرے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ مسلمان تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کسی طرح کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، یہ سچے لوگ ہیں۔ یعنی زبان اور دل جس بات کی گواہی دے رہا تھا اس کو اب عملاً کر دکھایا۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک سچے اس لیے ہیں، ان کا یہ عمل ان کی دل کی کیفیت کا سچا ترجمان ہے، اور دل سے جس ایمان کا انہوں نے اقرار کیا تھا عمل سے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ حضرت انس بن نضر غزوہ بدر میں انہیں شرکت کا موقع نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی تلافی کا انہوں نے کہا کہ اب اگر مجھے کبھی بھی کسی غزوہ میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان بازی کے ایسے جوہر دکھاؤں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے، نیزے، تلوار اور تیر کے 80 زخم انہوں نے کھائے، اور اس کے بعد شہادت حاصل کی۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو جان بازی کا عہد کیا تھا اس میں وہ سچے ثابت ہوئے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ اپنی بات پوری کر کے شہید ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی منتظر ہیں اور انہوں نے اپنی بات میں ذرا بھی تو رد و بدل نہیں کیا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جو سچے انسان پر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہنے لگا، میں اللہ پر سچائی کے ساتھ ایمان لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوچ کر کہو، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تم بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، ثابت کرو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، اپنے عمل سے کیسے اس کو سچا ثابت کرو گے؟ وہ صحابی بولے، یا رسول اللہ، میرا دل دنیا سے پھر گیا ہے، اس لیے رات کو جاگا کرتا ہوں، تہجد پڑھا کرتا ہوں، دن کو بھوکا پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علانیہ عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اہل جنت آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح مل جل رہے ہیں، دوستیوں کو شور مچاتے، روتے پیٹتے دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے جان لیا، تم نے سچ کر دکھایا، اب تم اس پر قائم رہنا۔ صحابہ کرام ایمان کی اس حقیقت سے، صدق سے، سچائی سے، اور خاص طور سے عمل کی سچائی سے آشنا تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص صحبتوں میں ان کو ایمان کا یہ درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ حضرت ابوبکر کے پاس روتے ہوئے گئے اور کہنے لگے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے حیرت سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کر محسوس کیا؟ کہنے لگے کہ آپ دیکھیے کہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو مجھے اعلانیہ جنت جہنم نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جب پلٹ کر بال بچوں کے پاس جاتا ہوں تو سب بھول جاتا ہوں، دنیاوی کاروبار میں لگ جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ
یہ حالت تو ہماری بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی عمل میں سچے نہیں، منافق ہو گئے ہیں۔ اب یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو کیا ہم سچے نہیں ہیں اپنے اعمال میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حالت تمہاری ہمیشہ قائم رہتی کہ جو تمہاری میری صحبت میں ہوتی ہے تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، یہ حالت تو کبھی کبھی ہوتی ہے۔ سچائی کی ایک اعلیٰ قسم کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یوں بھی ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دیا کرے، گردنیں چھڑانے میں مدد کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اور جب اقرار کرے تو اپنے قول میں پکا رہے، تنگی، تکلیف اور مصیبت کے وقت ثابت قدم رہے، یہی لوگ اصل میں سچے ہیں اور یہی لوگ اصل میں پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 22 ہے۔ ان آیات میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سچا کہا ہے ان کے 3 اوصاف بتائے ہیں: ایمان کامل، نیک اعمال اور آزمائش میں پورا اترنا۔ جو لوگ ان تینوں معاملات میں یعنی علم اور عمل کے ان فضائل کو حاصل کر لیتے ہیں ان کو شریعت کی زبان میں صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق سچا اور سچ کر دکھانے والے کو کہا جاتا ہے۔ نبوت کے بعد عزیزان گرامی صدیقین کا رتبہ سب سے بڑا ہے، انسانیت کا کمال بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو جنت میں ان کے مقبول بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، یعنی انبیاء، صدیق اور شہداء، اور ان کے علاوہ دوسرے نیک بندے، اور یہی لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیقیت اس کامل ایمان کے درجے سے، اس کامل ایمان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے جس سے عمل کبھی جدا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے کہ انسان سچ بولتے بولتے صدیق ہو جاتا ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1-2 مرتبہ سچ بول دینے سے صدیق کا درجہ نہیں ملتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم میں سچائی کی تلقین بہت گہرائی کے ساتھ فرمائی ہے۔ زبان کی سچائی، دل کی سچائی، عمل کی سچائی، جب تینوں سچائیوں کا انسان عادی ہوگا تو ہی صدیقین میں شامل ہوگا۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس درجے پر فائز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔